جنت دے دی، آپ جنتی ہو گئے۔ اچھا، وہ کنواں اہل مدینہ کی پیاس بجھاتا رہا، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، امت مسلمہ کی، آج تک پیاس بجھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ باغ ہے، اس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، وہ کھجوریں سیراب ہوتی ہیں، پکتی ہیں، بکتی ہیں، رقم آتی ہے، وہ رقم کہاں جاتی ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر ایک بینک ہے، اس میں اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ حضرت عثمان کے نام ہے۔ کس کے نام پر ہے؟ سارے بولو، حضرت عثمان کے نام پر اکاؤنٹ ہے، اور اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے، اتنی برکت ڈالی ہے، سال کے سال اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کی رقم سے ایک ہوٹل خرید لیا گیا مسجد نبی شریف کے قریب، کئی منزلہ، اس کا نام ہے فندق عثمان۔ حضرت عثمان کو دنیا سے پردہ فرمایا ہوئے 14 سال ہو گئے، آپ کا ہوٹل بھی ہے، آپ کا کنواں بھی ہے۔ اچھا، ہوٹل میں لوگ آتے ہیں، مسجد نبی شریف کے قریب ہے، بڑا مہنگا ہوٹل ہے، اس میں کرایہ ملتا ہے، وہ کرایہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اتنی رقم کا ہوتا کیا، ذرا سنو، اس کی ایک انتظامیہ کمیٹی ہے۔ وقف وہ ہوتا ہے جس کو کوئی خرید بیچ نہیں سکتا، تو وہ وقف ہے نا، تو اس کی انتظامیہ کمیٹی ہے، وہ درخواستیں لے کے فیصلہ کرتی ہے، فلاں بیوہ ہے اس کو اتنے پیسے دو، فلاں یتیم ہے اس کو اتنے پیسے دے دو، فلاں طالب علم ہے اس کو اتنے پیسے دے دو، فلاں غریب ہے اس کو اتنے پیسے دے دو، فلاں بیمار ہے اس کو اتنے پیسے دے دو۔ حضرت عثمان دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سے زیادہ سال ہو گئے، لیکن ان کی نیکیوں کا رجسٹر ابھی بھی کلوز نہیں ہوا۔ یہ تو ایک جہت میں نے بیان کی ہے نا، کہ آج بھی نیکیوں کا رجسٹر ان کا بند۔ ابھی اگر مسجد نبی کی توسیع دیکھی جائے تو وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ توسیع کرائی انہوں نے مسجد نبی شریف کی۔ اچھا آگے چلو، پھر دوسری مرتبہ کون سی جب آپ نے جنت خریدی؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور نے فرمایا من جہاز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو جیش عسرت کو آراستہ کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جنت ہے، اس کے کیا ہے؟ پھر کہو ہم رسول اللہ کے جنت ہے۔ فرمایا جو جیش کہتے ہیں لشکر کو، عسرت کہتے ہیں تنگی، غربت کا دور تھا نا، مدینہ منورہ کی اکانومی کا دار و مدار تھا کھجوروں پہ، کھجوریں بھی پکی نہیں تھی، پکتی بکتی رقم آتی تو سامان خریدتے، تو سرکار نے فرمایا نہیں چلو تبوک جو 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ، گرمی سخت، سواری پاس کوئی نہیں، صحابہ تیار ہو گئے، یا رسول اللہ تیار ہے، سواریاں کوئی نہیں، فرمایا جو سواریاں راستہ کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کیا رسول اللہ 100 اونٹ ماہ سامان پیش کر، 100 اونٹ ماہ سامان، سرکار دعا فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا من جہاز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ 200 اونٹ ماہ سامان۔ پھر سرکار نے فرمایا کون سامان پیش کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ 300 اونٹ ماہ سامان۔ اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ لیکن باقیوں کا میری طرح حساب کمزور ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، جی 300، نہیں 300 نہیں 600، کتنے اونٹ ہو گئے؟ سارے بولو ایک دفعہ۔ کیا پتا اس عید پہ آپ نے اونٹ کا گوشت بھی کھایا ہو، ورنہ تو اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن عید کے موقع پہ کئیوں کو اونٹ کا گوشت بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بتائیں ایک اونٹ کتنے کا اضافہ ہوا ہے مفتی صاحب؟ 6-7 لاکھ روپے کا ایک اونٹ، تو 600 اونٹ کتنے کے ہوں گے؟ کیوں جی؟ اربوں روپے میں چلے گئے نا۔ اچھا یہاں مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جامعہ حسینیہ کے لیے چندہ دے دو، مسجد کے لیے چندہ دے دو، جوبلی ٹاؤن کے لیے حاجی شکیل صاحب مجاہد اہل سنت، یہ ہم مستعد رہتے ہیں جوبلی ٹاؤن کی جامعہ مسجد کے لیے، دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اہل سنت کے پاس پکی پکی آ جائے، سب کہو آمین۔ تو یہ مجاہدین ہیں جن کی وجہ سے کام ہو۔ تو جناب لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، کیوں جی عائشہ وعدہ کر لیتے ہیں، جب دینے کا وقت آتا ہے تو بوجھ پاتے پھرتے۔ یہ ایک دن مجھے انہوں نے خود بتایا کہ بڑے بڑے مالی حیثیت، بڑے بڑے اربوں پتی، دینے کی باری آتی ہے تو جیبیں ٹٹولنے لگ جاتے ہیں، بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے رب کی راہ میں دیتے ہوئے ہیں۔
لیکن حضرت عثمان کی شان دیکھو، ہوتا پتا کیا ہے، یہاں مسجد میں مفتی صاحب سے بات سنی، میری بات سنی، علامہ ضیاء الرحمن صاحب کی بات سنی، علامہ عبد الغنی صاحب کی بات سنی، جذبہ آیا، وعدہ کر لیا، گھر میں گیا ہوم ڈپارٹمنٹ سے سامنا ہوا، ہے وہ منع کی فلانی چیز لینی، سکول کی فیس دینی، گھر کا خرچہ آنا، روشن آنا، تو وعدہ کر رہے ہیں، اب بیچارہ نہ مسجد آنے جو گا، نہ گھر جانے جو گا، ہر جگہ نہ وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، کہیں جاتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان گھر گئے ہوں گے تو ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ تو رسول پاک کی شہزادی، وہ میں علامہ ضیاء الرحمن صاحب کے لیے موضوع چھوڑتا ہوں، ذوالنورین کا موضوع ہے، دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے جب آئی تو انہوں نے سبحان اللہ، حضرت ام کلثوم نے کیا کہا ہوگا کہ عثمان 600,000 پورا ہی کر۔ تو جناب جب پیش کرنے کی باری آئی تو اس حدیث کی شرح میں میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا 950 اونٹ پیش کیے، 1000 پورے اس لیے نہ کر سکے کہ مدینہ منورہ ارد گرد کی منڈیوں میں اونٹ ختم ہو گئے، اونٹ نہیں ملتے تھے، 1000 پھر پورا کرنا تھا، 50 گھوڑے خرید کر پیش کیے۔ امام احمد رضا مسجد میں آگے کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، خود زاہد تھے، بس نبی شریف میں موٹا چھوٹا لباس پہن کر زیتون کے تیل سے روٹی کھا لیتے تھے، لیکن لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے، خود غریبوں والا کھانا کھاتے، اس لیے امام نے کہا زاہد، زاہد ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کی طرف رغبت ہی کوئی نہیں تھی، اس لیے امام غزالی نے کہا دنیا وہ ہوتی ہے جو ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں مال تھا، دل میں نہیں تھا، دل میں خدا کی یاد تھی، تو امام احمد رضا نے اس لیے کہا زاہد مسجد احمدی۔ آہا کیا لفظ سنے، موتی پرودی سلام پیش کیا، آپ بھی سلام پیش کرو، زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قرآن و حدیث کا عطر نکال دیں، دولت جیش عسرت، وہ حدیث سے کنیکٹ کر دیا، جیش عسرت کون سا؟ وہ تبوک والا لشکر تھا، اس تبوک والا لشکر جو عسرت کا لشکر تھا اس کی دولت کون تھا؟ وہ حضرت عثمان۔ قرآن پاک جمع کیا جامع القرآن میں، تو 2 مرتبہ جنت خریدی، میں ادھر تک ہی رکتا ہوں، تو جنت انہوں نے خرید لی، کتنی مرتبہ؟ 10 مبشرہ میں بھی شامل ہے، سرکار نے خوشخبری پہلے ہی دے دی، تو 2 مرتبہ جنت خریدی، تو اگر کوئی نہیں مانتا تو اپنا ہی کام خراب کرتا ہے، اپنا ایمان برباد کرتا ہے، اس لیے کہنے والا کہتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے تیری ہی جاگیر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی بد نصیب نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں کیا، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں کیا، اپنا ہی نصیب خراب کرتا ہے نا، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیوں، اس کی کیا پرواہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے تیری ہی جاگیر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے تیری ہی جاگیر ہے، قصر جنت گلشن رضوان عثمان غنی، قصر جنت گلشن رضوان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، ہے جہان عشق کے سلطان عثمان غنی، جہان عشق کے بھی سلطان ہے، یہ بات بھی چلو سن لو، میں تو ویسے تقریر کلوز کرنے لگا تھا کہ جب وہ حدیبیہ میں سفیر بن کے گئے، جب حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، سبحان اللہ، اچھا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اس کا مطلب ہے زندہ تھے نا، تو اس لیے ہاتھ قرار دیا کہ بھئی گئے ہوئے سفیر بن کے،
تو پھر بیعت کیوں لی؟ تو تفاسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ خون عثمان کی اہمیت بتائی، خون عثمان کی اہمیت بتانے کے لیے کہ آج میں بیعت لے رہا ہوں، موقع پھر آنا ہے، موقع اس لیے آج بیعت لے رہا ہوں۔ حالانکہ اگر ہوتا کہ شہید ہو گئے، جیسے افواہ اڑ گئی تھی شہید ہو گئے ہیں، تو سرکار نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کیوں لی؟ پھر دیکھو نا، تو اس میں راز یہ تھا کہ جب وقت آئے گا تو خون عثمان کو معمولی نہ سمجھنا، اس لیے جتنے لوگوں نے وہ بیعت کی وہ بیعت رضوان والے ہیں۔ حضرت عثمان کا ہاتھ کیا بنا؟ نبی پاک کا ہاتھ، اور نبی پاک کا ہاتھ کیا بنا؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بے شک حبیب جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ نور اللہ کہنے پہ شرک کا فتویٰ لگاتے تھے، ید اللہ کہنے پر کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ کا ہاتھ نہیں، نور اللہ کا شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، تو ید اللہ کہہ کے تو آپ نے خود اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حالانکہ اللہ جسم اور جسمانیت سے، لیکن حضور کے ہاتھ میں کہ معمولی لفظ سمجھنا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب لگاؤ اس پہ بھی، اللہ پہ بھی فتویٰ لگا دو کہ اللہ نے جی اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ استغفر اللہ، کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ جب حضرت عثمان گئے نا، احرام باندھا ہوا، احرام، تو کافروں نے، کفار مکہ نے کہا کہ عثمان ان کو نہیں ہم آنے دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، اگلے سال آنا، سفارت ابھی چل رہی ہے، لیکن تم آ گئے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار بھی کر لو، طواف بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو، صحیح بھی کر لو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ ابھی حضور نے عمرہ نہیں کیا، میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ ادھر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا۔ اجی سرکار نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ سرکار کو بھی اپنے عاشق پر کیسا نہ، تو پھر کیوں نہ کہے ہے جہان عشق کے سلطان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی۔ یہ ان کی محبت ہے، ادب ہے، تو ان کی حیا مشہور ہے، اتباع سنت مشہور ہے، لیکن اب تفصیل کا موقع نہیں۔ آج اس ہستی کا 7 یوم عرس ہے، وہ میرے شیخ کامل عباس قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، جن کو حضرت عثمان کا فیضان حاصل ہے، حضرت عثمان کا فیضان حاصل۔ ایک تو فیضان یہ کہ حیا کے لحاظ سے آپ کی شخصیت بھی شہرت یافتہ تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مخالفین نے کہا کہ مولانا ابو داؤد محمد صادق تو اس طرح حیا کرتے ہیں جیسے کنواری لڑکیاں حیا کرتی ہیں۔ تو لوگوں نے آ کے بتایا، تو آپ بجائے ناراض ہونے کے خوش وقت دوبارہ کہو، ان دوبارہ کہا یہ وہ جملہ ہے جو سرکار کے بارے میں بولا گیا تھا۔ تو حضرت ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جملہ مخالفوں نے بولا۔ حضرت عثمان غنی بھی حیا کے لحاظ سے مشہور۔ اچھا آپ کو حیران کن بات یہ بتاؤں، مدینہ منورہ کے بزرگ ہیں شیخ محمد عارف زیانی، بقی شریف میں مدفون ہے، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی کے خلیفہ۔ وہ ایک دور میں کافی عرصہ پہلے پاکستان تشریف لائے، کافی عرصہ پہلے پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے نواز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کی،
تو زیارت کے بعد انہوں نے جو تاثرات دی آپ سن کر حیران ہوں گے. ان کا مجھے کچھ عرصہ پہلے امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے. تو میں نے ان کے چہرے پر جو نور دیکھا وہی نور میں حیران ہوں مولانا ابو داؤد محمد صادق کے چہرے پہ مجھے نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، حق چل نعرہ حیدری، یا علماء اہل سنت. تو سیرت صادق، صورت صادق، ابو داؤد محمد صادق، سیرت صادق، صورت صادق. ابو داؤد محمد صادق. تو جناب یہ بعد میں پھر یہ عقدہ عیاں ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا وصال بھی وہی تھا جو حضرت عثمان غنی کا یوم شان تھا 18 ذی الحج. اسی دن حضرت ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہوا. اللہ تبارک و تعالی ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اسلام و مسلمین کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے. ایک بات اور میں بڑھا دوں، حضرت باز قوم کی یہ اہم صفت ہے کہ آپ نے ہر موقع پہ حق گوئی اور بے باکی سے کام کیا. کوئی ہو بڑے سے بڑا آدمی اس کو آپ نے حق بات کہی. ضیاء الحق یہ اسلام کا نفاذ کا نعرہ لے کر آیا. آپ اسے بھی اہتمام حجت کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا بھی تم اسلام کا نام لے کے ہم تو اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے. اس نے کوئی آئے بھائی شاہی کی. بعد میں چائے آ گئی تو وہ بائیں ہاتھ میں چائے لے کر پینے لگا. آپ نے روکا، فرمایا صدر صاحب کھانا پینا دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. اس نے پھر دائیں ہاتھ سے چائے پینا شروع کی. پھر اپنی بیٹی کو دم کرایا اور بعد میں اس نے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ جتنے علماء آتے ہیں کوئی پلاٹ کا سوال کرتا ہے، کوئی پرمٹ کا سوال کرتا ہے، کہ واحد مولانا صاحب آئے ہیں جنہوں نے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی. ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دیا، وہ بات رہ گئی. آپ نے فرمایا صدر صاحب آپ کی بیوی جب آپ کے ساتھ جاتی ہے بے پردہ جاتی ہے، اس کو پردہ کرایا کریں اور وہ غیر مردوں سے مسافہ کرتی ہے اسے روکے. کہا جی میں آپ کا پیغام ان کو سنا دوں. تو یہ بات ہے کہ ڈرنا ماشاء اللہ سیٹر تھا. جی پھر اخبارات والے تصویریں چھاپنے ایک دفعہ مجھے بلایا، فرمایا کہ فلاں فلاں اخباروں کے دفتر میں جاؤ ان کے ایڈیٹر سے ملو اور کہو کہ یہ تصویریں کیوں چھاپتے ہو، حیا باختہ تصویریں مت چھایا کرو. مطلب ہے کہ ہر موقع پہ انہوں نے حق گوئی اور بے باکی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اسے انجام دینے کی پوری کوشش فرمائی. ایسے لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے آئینے جواں مردہ حق گوئیوں بے باکی، آئینے جواں مردہ حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیضان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.